اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے سپارے کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے مختصر درس قرآن سماعت فرمائیں۔ اس سے گزشتہ آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا تھا، اور ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کو فکری دعوتیں دے رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل، یہ یاد رکھیں کہ قوم بنی اسرائیل یہود و نصارہ ہیں، اور قوم بنی اسماعیل مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے بنی اسماعیل میں ہیں، اور یہود و نصارہ بنی اسرائیل میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک بیٹا حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ایک بیٹا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جس کا معنی ہے عبداللہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو آل اولاد پیدا ہوئی، جو نسلیں چلیں، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری اس نعمت کو، میرے اس احسان کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو احسان میں نے تمہارے اوپر کیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرا وعدہ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی تفسیر جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے آگے چل کر چند آیات میں بیان فرمائی ہے۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ اوفی بِعَہْدِکُم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اللہ فرماتا ہے کہ اے قوم بنی اسرائیل، میرے اس کلام پر ایمان لاؤ جو کلام میں نے نازل کیا ہے، اور اس کلام سے مراد قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہے، جو کہ ہمارے پیارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ مصدقا لما معکم، اور یہ کلام وہ کلام ہے جس کے اوپر تمہیں ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو تمہارے کلام کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی جو تمہارے پاس ہے تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، یعنی قرآن پاک تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر ہی نہ بن جاؤ، بلکہ اس کا سمجھ سوچ کر انکار کرو اور اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ جس طرح تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح یہ قرآن پاک بھی اللہ کی کتاب ہے، اور یہ آخری کتاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کی
یعنی میری آیتوں کے بدلے دنیا کی حقیر جو ہے وہ دولت نہ خریدو اور اس کے ساتھ وفا کرو، امانت داری اور دیانتداری سے کام لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور خاص مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ، جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ، جو تمہارے پاس سچی باتیں ہیں ان کو چھپاؤ نہ بلکہ ان کو بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تورات کے اندر، انجیل کے اندر میں نے اپنے پیارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا ہے اور اپنے آخری نبی کی صفتیں بیان کی ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، ان کو چھپاؤ نہ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کی بھی پابندی کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یہ یاد رکھیں کہ نماز پہلی امتوں پر بھی فرض رہی تھی اور ہمارے اوپر بھی فرض ہے۔ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ جس طرح ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح پہلی قوموں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی با جماعت نماز ادا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی خود عمل نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون تو تم کیا سمجھتے نہیں ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی جب کوئی تمہیں کیا نام ہے مصیبت پڑ جائے تو اس وقت صبر کرو، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز پڑھو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یہ نماز جو ہے یہ بہت بڑا بوجھ ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سوائے ڈر والوں کے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ الذین وہ لوگ یظنون جو پکا یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اے قوم بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی میری اس نعمت کو یاد کرو، یعنی میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، اللاتی انعمت علیکم جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، یعنی تمہیں قدرتی لباس عطا فرمائے، تمہیں من و سلوہ عطا فرمایا اور پتھر سے تمہارے لیے چشمے جاری کیے، دریا کے اندر تمہارے لیے راستے بنائے، یہ میری نعمتیں ہیں، یہ میرے احسانات ہیں جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں، تو ان نعمتوں کو اور ان احسانات کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور بے شک میں نے تمہیں بزرگی دی ہے تمام جہانوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا اور اس دن سے ڈرتے رہو، یعنی اس دن کا فکر کرتے رہو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، یعنی کافر کے کام نہیں آئے گا، مسلمان کے کام قیامت کے دن آئے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعت اور نہ کسی کافر کی سفارش کسی کافر کے حق میں قبول ہوگی، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ کسی کافر کا بدلہ کسی کافر سے لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی کسی کو قیامت والے دن مہلت دی جائے، یعنی قیامت والے دن کسی کی نہ ہی مدد کی جائے گی کافروں میں سے۔
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور اس وقت کو بھی یاد کرو اے قوم بنی اسرائیل جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی، جب ہم نے تمہیں بچایا تھا من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، یعنی اپنے گھر کا کام کاج کروانے کے لیے اور اپنی نوکرانیاں بنانے کے لیے تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاغ من ربکم اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑی آزمائش تھی، عظیم بہت بڑی، ذالکم بلاء من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑی تمہارے اوپر آزمائش اور بہت بڑا تمہارے اوپر امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور اس وقت کو بھی یاد کرو اے قوم بنی اسرائیل جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، یعنی تمہارے لیے دریا کے اندر دریائے نیل میں راستے بنا دیے دریائے نیل کراس کرنے کے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور پھر تمہیں ہم نے نجات عطا فرمائی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے فرعون کو اور فرعون والوں کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا کہ 40 راتوں کے لیے تم کوہ طور کے اوپر آؤ اور آ کر چلا کشی کرو اور تاکہ تمہیں تورات عطا فرمائی جائے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ تو اس کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ آگے اور تم نے پیچھے سے بچڑے کو خدا بنا لیا، بچڑے کی تم نے پوجا کرنی شروع کر دی۔ من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک اور پھر تم نے معافی مانگی، تم نے توبہ کی تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور اس وقت کو بھی یاد کرو اے قوم بنی اسرائیل جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی کوہ طور پر، یعنی تورات عطا فرمائی کوہ طور پر 40 راتوں پوری کرنے کے لیے، والفرقان اور فیصلہ بھی عطا فرما دیا، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی تورات پڑھ کے تم سیدھے راستے پر چلو، برائیوں سے تم بچو اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اے قوم بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل اپنے بچڑے کو معبود بنانے کے سبب، یعنی اپنے بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم اب تم توبہ کرو اپنے رب تعالیٰ کی طرف، فاقتلوا انفسکم تو اپنوں کو مارو، مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ان کو چاہیے کہ پوجا کرنے والوں کو ماریں، تو کئی ہزار جو تھے وہ بنی اسرائیلی مارے گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں۔ ذالکم خیر لکم اور یہ سزا تمہارے لیے بہتر ہے، عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم تو یہ سزا دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اتنی دیر تک آپ کے لیے ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھیں، یعنی سب سے پہلے ہمیں اللہ دکھاؤ اور اس کے بعد پھر ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو موسیٰ علیہ السلام ان قبیلوں کے نمائندوں کو کوہ طور کے اوپر لے آئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرانے کے لیے، تو آ کر عرض کی ربی ارنی انظر الیک، اے ہمارے پروردگار تو اپنا آپ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے ارشاد فرمایا قال لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے خدا کی ذات بابرکات نے پھر کوہ طور کے اوپر بجلی یعنی اپنے صفت ربوبیت کی تجلی جو تھی وہ تھوڑی سی ظاہر فرمائی، تو جس کی وجہ سے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو جب کڑک نے ان کو آ کے لے لیا تو وہ سارے کے سارے وفات پا گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تمہارے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم دوبارہ زندگی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر ہم نے من اور سلوہ نازل کیے، یعنی جنتی کھانے، بھنے ہوئے بٹیرے، تلی ہوئی مچھلیاں اور جنتی میوجات اور سوانات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل فرمائے۔ کلوا من طیبات، تو اللہ تعالیٰ کی کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اے قوم بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے حکم دیا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تمہارا جی چاہے، یعنی اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو، پیٹ رغدن، پیٹ بھر کے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس بستی میں دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرو، یعنی تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور ساتھ یہ بھی کہو کہ نغفر، یا اللہ معافی دے دے ہمیں، نغفر لکم خطایاکم، تو تمہارے معافی مانگنے کی وجہ سے ہم نے تمہاری خطائیں جو تھیں وہ تمہیں معاف فرما دیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک ظلم کرنے والوں نے بات کو بدل دیا، پس بدل ڈالا ظالموں نے اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں، غیر الذی قیل لہم، جو کہا گیا تھا ان کو، فانزلنا، تو نازل کیا ہم نے علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً عذاب، من السماء، آسمان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو بدلنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔